محمد سمیع کھیل وہ رہا ہے، پیسہ وہ کما رہا ہے اور فیمس وہ ہو رہا ہے، آپ کو کیا مل رہا ہے میرے جوانوں؟ کیا پیسہ وہ کمایا، مشہور وہ ہوئے، فائدہ ان کا ہوا، ہمارا اور آپ کا کیا ہوا؟ نماز آپ نے چھوڑا، پیسہ آپ کا خرچہ ہوا۔ بہت سارے نوجوان تو ڈریم 11 میں پیسے لگاتے ہیں، ڈریم 11 میں 50 روپے لگاؤ، 100 روپے لگاؤ، کئی ٹیم لگاتے ہیں۔ جوا ہے، جوا ناجائز اور حرام۔ 50 روپے ڈریم 11 میں لگا کر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم کروڑوں روپے کا منافع کما لیں گے، وہ ایک سٹا ہے۔ لیکن محمد سمیع وکٹ لے لے، ورلڈ کپ جیت جائے، کھیل وہ رہا ہے، پیسہ انہوں نے کمایا، شاید 16 کروڑ روپے، شاید 7 کروڑ روپے جیتنے والی ٹیم کو پیسے ملے، اور 2.5 کروڑ یا 2 کروڑ روپے شاید ہارنے والی ٹیم کو، اور الگ سے ہر ملک کے والوں نے اپنے اپنے ٹیم کو پیسے دیے۔ ہمارا نوجوان، ہمارا مسلمان ورلڈ کپ ہوتا ہے تو بیٹھ کر دعا کرتے، اے اللہ ورلڈ کپ جتا دے، اے اللہ ہمارے ٹیم کو وراٹ کوہلی شتک مار دے۔ دعا کرنا کسی گناہ کے کام کے لیے جائز ہے؟ علماء بیٹے پوچھ لیجئے، بالکل جائز نہیں۔ ورلڈ کپ ہو رہا ہے تو دعا کر رہے ہیں۔ اب فلسطین غزہ پٹی پر معصوم بچوں کے اوپر 30,000 ٹن بارود برسایا گیا تو کوئی دعا نہیں؟ کیا اللہ نہیں پوچھے گا آپ سے کل قیامت میں کہ مسلمانوں تمہارے بھائی پر بم برسایا گیا، تم نے دعا کی کہ نہیں کی؟ کیا جواب دو گے اس وقت؟ نماز نہیں پڑھتے ہو، کان میں لیڈ لگا کر جناب جوان فلم کا گانا سنتا ہمارا جوان، ظہر کا وقت ہو جاتا کچھ پتہ نہیں، عصر کا وقت ہو جائے کچھ پتہ نہیں، مغرب کا وقت ہو جائے کچھ پتہ نہیں، عشاء کا ٹائم ہو جائے کچھ پتہ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کی مدد آسمان سے زمین پر نہیں اتر رہی۔ کیوں؟ کیونکہ ہم گناہ سے نہیں رک رہے، دن بدن گناہوں میں چلے جا رہے ہیں، دن بدن گناہوں میں کثرت کے ساتھ۔ اللہ کی مدد چاہیے تو راتوں کو جو اپنے اپنے ناجائز سمبندوں میں لگے رہتے ہیں، ہمارا مسلمان موبائلوں کے اندر غیر محرمات سے باتیں کرتے رہتے پوری راتیں۔ ہماری سماج کی کچھ بچیاں بھی ایسی موبائلوں کے ذریعے سے ناجائز سمبند، ناجائز رشتوں میں بندھی ہوئی ہوتی۔ نماز جیسے ایک اہم فریضے کو چھوڑ دیتے ہیں، آپ نہیں پڑھتے آپ نماز، تو آپ کیا سمجھتے کہ نماز چھوڑ کر اللہ کی رحمت اور نصرت آئے گی، ہم ترقی کریں گے؟ پوری 2 ارب کی تعداد ہے دنیا کے اندر مسلمانوں کی، لیکن آج گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے مسلمان، گاجر مولی کی طرح، کوئی مدد اللہ کی طرف سے نہیں آ رہی۔ کیوں؟ کیونکہ مسلمانوں کا رشتہ اللہ کے ساتھ کمزور ہو چکا ہے۔ کس کے ساتھ رشتہ جڑ گیا؟ سلمان خان کے ساتھ، شاہ رخ خان کے ساتھ، سود کے ساتھ، جھوٹ کے ساتھ، موبائل کے ساتھ، فیس بک کے ساتھ، ٹویٹر کے ساتھ، واٹس ایپ کے ساتھ، ان سب کے ساتھ مسلمان بچوں کا خصوصاً رشتہ جڑ گیا ہے۔ بہت کم نوجوان ایسے ملتے ہیں جن کے سر پر ٹوپی ہو اور 5 وقت کی نماز پڑھیں۔ اللہ پوچھے گا کل قیامت میں کہ تمہیں صحت اور تندرستی دی تھی، تم نے نماز کے لیے اپنے آپ کو فارغ کیوں نہیں کیا؟ تم کو پیدا کیا تھا صرف میں نے میری عبادت کے لیے، تم نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ کیا جواب دیں گے اس وقت؟ اسی لیے نماز دوسرے نمبر پر کیا ہے؟ نماز to offer salah 5 times a day. It's very compulsory for every Muslim person, every مومن، ہر ایک مسلمان کے لیے نماز پڑھنا ضروری۔ اور نماز ایک پاکیزہ عبادت ہے، صرف قرآن میں نہیں۔ ہمارے ہندو بھائیوں کو تکلیف ہوتی ہے نماز سے، تو نماز شری رام چندر جی نے ہنومان کو بھی بتایا، کہاں ہے پتھما دارکا جیوبا دیو ددین مجیتے تھریتیانن کو ڈلا کار چتر دیو چندر کا پنچم وندو سنیکتا۔ اے ہنومان، تم پتما دارکا کرو، جیوا کرو، دیو ددین مجیتے کرو، تریتیانن کو ڈلا کاریا کرو، کنڈلی مار کر تم بیٹھ جاؤ اور تم چپکے سے اپنے شانتی سے اپنے دھیان کو تم نکلاؤ۔
شانتی کے ساتھ شری رام چندر جی کہہ رہے ہیں ہماری شریعت میں کوئی بات ایسی نہیں ہے جو ہمارے ہندو بھائیوں کے گرنتھوں میں نہیں، لیکن غلطی صرف اتنی ہے کہ ان کے گرنتھوں کو پڑھ کر بتانے والا کوئی نہیں ہے ان کے بیچ میں۔ میں نے ایک موقع پر کہا تھا کہ میرے ہندو بھائیوں، آئیے اگر آپ کو ضرورت ہے میں آپ کا گیتا پڑھ کر آپ کو بتاؤں گا، میں آپ کا رگ وید پڑھ کر آپ کو بتاؤں گا، لیکن خدا کے واسطے جو باتیں لکھی ہوئی ہیں اس پر عمل کرنا ہوگا آپ کو۔ آپ اپنے نیتاؤں کے بات میں آئیں گے تو آپ کو مسلمان دشمن نظر آئے گا، کیونکہ آپ کو دشمن مسلمان، آپ کو مسلمانوں کو دشمن آپ کا بنایا گیا آپ کے نیتا کے ذریعے سے۔ آپ کے گرنتھ نے نہیں کہا کہ مسلمان دشمن ہے، ہندو مسلمانوں کا دشمن ہے اور مسلمان ہندوؤں کا دشمن ہے، کسی بھی کتاب میں نہیں ہے، بلکہ مانوتا کی بات کہی گئی ہے۔ ایک جگہ دوسری جگہ پر ایک دوسرے کے سدبھاونا کی بات کہی گئی ہے، پیار محبت کی بات کہی گئی ہے، کہیں پر بھی عزت اور سمان کی بات کہی گئی ہے، کہیں پر بھی لڑنے لڑانے کی بات نہیں ہے۔ لیکن سمجھنا ہوگا، اس دیش کے مسلمانوں کو سمجھنا ہوگا، اس دیش کے خصوصاً ہندو بھائیوں کو تو زیادہ سمجھنا ہوگا کہ آخر ان کی سازشیں کیا چل رہی۔ مسلمانوں اپنے اعمال کو سدھارو گے تو آپ کی مدد اللہ کرے گا، ورنہ کوئی مدد کے لیے نہیں آنے والے۔ پچھلے کتنے 47 دن تک جنگ چلی نا غزہ پٹی میں، فلسطین میں، پتہ ہے کون سی جگہ؟ غزہ اور فلسطین۔ 10,000 انبیاء کرام اس جگہ پر دفن ہیں، فلسطین، جہاں مسجد اقصیٰ ہے۔ اور مسجد اقصیٰ کوئی چھوٹی موٹی جگہ نہیں ہے، مسجد اقصیٰ وہ جگہ ہے جہاں سے محمد الرسول اللہ براق پر سوار ہو کر آپ عرش پر گئے تھے۔ آپ نے جنت اور جہنم کا سیر کیا تھا وہاں سے، اور پھر آپ وہیں سے دوبارہ آئے بھی، اور آپ نے وہاں پر تمام انبیاء کی امامت کی باختلاف روایت، پہلے کی یا بعد میں کی، سارے نبی موجود ہیں۔ اور اللہ کے نبی جو لاسٹ میں آئے، اللہ کے نبی، انہوں نے آ کر ٹوٹل انبیاء کی امامت کی۔ وہ مسجد اقصیٰ، وہ بیت المقدس، جس کا قرآن میں کئی جگہ پر نام لیا گیا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ وہ مسجد اقصیٰ آج کس کے قبضے میں؟ آج یہودی کے قبضے میں، یہودی کے قبضے میں۔ اور آج یہودی طاقتور ہے۔ کیوں طاقتور ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی نسل پر محنت کی، انہوں نے آنے والے وقت کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا۔ ہمارا مسلمان اپنے آپ کو تیار کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ کیا؟ بس گھر میں ہر ہفتے 1 کلو چکن آنا چاہیے، گوشت آنا چاہیے، ماंس اور مچھلی آنا چاہیے، اسی پر مست ہے، کھاتے ہیں، گدھے کی طرح ٹانگ پھیلا کر سو جاتے ہیں، نہ تو نماز پڑھتے ہیں، نہ تو خدا کو راضی کرتے ہیں، اور نہ ہی کوئی لائحہ عمل تیار کرتے ہیں کہ ہم کو مستقبل میں کیا کرنا ہے۔ ہمارے پاس ذہن کی کمی نہیں ہے۔ اگر وہی 50 روپے آپ غزہ پٹی کے مسلمانوں کے لیے ان کے نام پر صدقہ کرتے، ان کے لیے کسی ذریعے سے ان تک پہنچاتے، تو کل قیامت میں یہ پیسہ چیخ کر چلا کر آپ کے لیے گواہی دیتا اور آپ کے لیے سفارش کی دعائیں کرتا کہ اللہ یہ شہیدوں کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔